دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت رہبر شریعت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے بیمار عابد اس میں درود شریف کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ کے مسائل، آپ کے پریشانیاں، ان کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ یوں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم آپ کے جائز مقاصد کے لیے استخارے بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہ رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہ رہے ہیں، کہیں گھر، کوئی دکان، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ خریدنا یا کرائے پہ لینا چاہ رہے ہیں، یا بالفرض خدا نخواستہ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں آپ کو کچھ غیر معمولی قسم کے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا چلتے چلتے یک بارگی بے ہوش ہو جانا، کپڑوں پر یا گھر میں خون کے چھینٹے وغیرہ آنا، یا گھر میں اس طرح کے عجیب و غریب واقعات معاملات کا پیش آنا، کاروبار کا چلتے چلتے یک بارگی بالکل ختم ہو جانا، اسی طرح بیماریوں کا اور بے روزگاریوں کا، گھریلو ناچاکیوں کے حوالے سے آپ اس حوالے سے خدشات اور طرح طرح کے خوف کا اور ڈر کا شکار ہیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو ہم پر کوئی عملیات کے معاملات ہو گئے ہوں، کوئی جادو ہو گیا ہو، کوئی اثرات جنات کے معاملات پیش آ گئے ہوں، اور اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو جی اس سلسلے میں آپ اس حوالے سے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ظاہر چند ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اپنا یا جس کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، بعض کالرز کہہ تو دیتے ہمارا استخارہ کر دیں لیکن نام نہیں بتاتے، تو اب جب نام نہیں ہوگا تو ہم کیسے استخارہ کریں گے؟ ایک بات۔ اس کے بعد یہ کہ اس مسئلے کے حوالے سے آپ ان جملوں کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس کا استخارہ کر کے جواب بتا دیجئے۔ آپ ظاہر استخارے کا کہیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کا استخارہ کرنا ہے یا روحانی علاج پیش کرنا ہے؟ تو ان جملوں کا بھی ساتھ میں اضافہ کر دیجئے کہ اس کا استخارہ کر کے
جواب دے دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس مسئلے کا استخارہ بھی ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ صرف روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ان جملوں کے حوالے سے اس کا اضافہ کرنے کی حاجت نہیں۔ کال چلا دیجیے۔ ہمارا نام ہے محمد امین لگاری، ہم ڈی خان سے رہتے ہیں، ہم اس وقت سعودی عرب سے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مشکل آ جائے تو اس کا وظیفہ بتا دیے۔ مشکل سے بچنے کا وظیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے۔ ابھی آپ انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی جب کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے انشاءاللہ عز و جل، اس کا وظیفہ نہ صرف آپ کو، آپ کے توسط سے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پیش کریں گے۔ مزید کال چلائیے۔ بیگم کا نام نگر یاسمین ہے، اس کی والدہ غلام فاطمہ ہے، اس کو تکلیف ہے، 2-2.5 ماہ سے بخار چڑھ جاتا ہے، پھر اتر جاتا ہے، پھر چڑھ جاتا ہے، کھانسی بھی شکایت ہے، گلا خراب رہتا ہے، کھانسی خشک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماریاں دور فرمائے، ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں صاحب آپ سے بات کر رہی ہوں، میں نے اپنے ڈیڈی کا استخارہ کروانا ہے، ان کا کاروبار بند ہے، ان کا نام محمد ظہیر ہے، مہربانی کر کے ان کا استخارہ فرما دیں۔ ان کی والدہ کا نام راشدہ بی بی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی جو کاروباری پریشانیاں ہیں اس کو دور فرمائے۔ ابھی آپ کے والد صاحب کا استخارہ بھی کرتے ہیں، ان کا روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں نے نا استخارہ کرانا ہے، میرا نام ندیم ہے، میری والدہ کا نام خلیمہ بی بی ہے، اور مجھے 6-7 مہینے ہو گئے، میں میدے کی میں تکلیف بہت ہے اور بیمار بھی ہوں۔ مہربانی فرما کر استخارہ بھی کریں اور مجھے بتائیں، میدے کا علاج بھی بتائیں۔ ندیم بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو معدے کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ مزید ہمارے جو سب سے پہلے کالر ہیں انہوں نے مشکلات سے بچنے کا، مصیبت سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج مانگا ہے، تو کوئی روحانی علاج کو ارشاد فرما دیجیے۔ باقی جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے، آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بھائی نے روحانی علاج معلوم کیا مشکلات کی آسانی کے لیے۔ اللہ عز و جل دعا ہے کہ ان کی جو بھی مشکل ہے اس کو آسان فرمائے اور اس کو دور فرمائے، اس مشکل سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تعلیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 255 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ آپ اس کو اس کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، چاہے تو اس کتاب کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے اس کو آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 255 پہ یہ روحانی علاج موجود ہے، سماعت فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو 41 بار مشکل آ پڑے تو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی۔ یا قادرو 41 بار مشکل آ پڑے تو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی۔ اسلامی بھائی آپ کو بھی چاہیے کہ یہ وظیفہ آپ پڑھیں، اللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج یہ بھی سماعت فرما لیجیے، یا متعالی، یا متعالی، یا متعالی، مشکل ترین کاموں کے لیے اس کی کثرت بے حد مفید ہے۔ تو یہ بھی صفحہ نمبر 256 پر مدنی پنصورہ میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سب سے پہلے جن اسلامی بہن کا استخارہ کیا گیا، نکہت یاسمین بنت غلام فاطمہ، ان کے ساتھ نظر کے ساتھ ساتھ بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، کئی امراض کا اس میں تذکرہ کیا گیا۔ اس حوالے سے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے نظر بد، اس کو دور کرنے کا روحانی علاج پیش خدمت ہے، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ 7 ٹائمز، 1 مرتبہ آیت الکرسی،
پھر 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الناس. سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ 7 مرتبہ بسم اللہ شریف، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس. شروع میں 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے علاوہ بھی ہر مرتبہ سورہ فلق اور سورۃ الناس کے شروع کرنے سے قبل بھی ہر مرتبہ پوری بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. اب اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 3 عدد سرخ مرچیں، گول جو سرخ مرچیں ہوتی ہیں، ثابت گول سرخ مرچیں، ان پر آپ دم کیجئے. پھر ان مرچوں کو مریض کے سر کے گرد 21 مرتبہ گھما کر اس کو چولہے پر ڈال دیجئے. انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر دور ہو جائے گا. یہ روحانی علاج جو آپ کو پیش کیا گیا، اس کے لیے آپ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بیمار عابد صفحہ نمبر 44 پر یہ روحانی علاج یہ موجود ہے. تو اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے نہ صرف ہدیتاً حاصل فرما لیجئے بلکہ ان کو تقسیم بھی کیجئے، لنگر رسائل کیجئے. چھوٹا اس کا رسالہ جو پاکٹ سائز ہے اس کا ہدیہ 8 روپے، اور یہ جو بڑا رسالہ ہے بڑا سائز، اس کا جو ہدیہ 12 روپے. تو اس کو حسب توفیق آپ تقسیم بھی فرمائیے. اس میں جہاں بیماریوں کے حوالے سے اس کے فضائل، اس کے ملنے والا ثواب وغیرہ کا تذکرہ ہے، وہیں اس میں کئی روحانی علاج بھی موجود ہیں. تو یہ آپ حاصل کر کے اس کو تقسیم کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان مریضہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کی کثرت کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کے امراض اور بیماریوں سے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی. پھر ایک مدنی منی نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے استخارہ کروایا. ظہیر بھائی کے ساتھ کوئی ان کے کاروبار پر عملیات، بندش وغیرہ کے معاملات کا تو اشارہ نہیں آ رہا. روحانی علاج ان کا بغور سماعت فرما لیجئے، لکھ بھی لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 26 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. روحانی علاج یہ ہے: محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ تعالی اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا. کتنا پیارا روحانی علاج یہ آپ کو پیش کیا گیا. اس روحانی علاج کو کیجیے، اس کی برکتیں حاصل فرمائیے. ندیم بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور معدے کی تکلیف سے شفا حاصل ہو جائے، معدے کی درد یہ دور ہو جائے. اس کے لیے جو روحانی علاج میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 254 سے یہ میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں. روحانی علاج یہ ہے: یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. گیس ہو یا پیٹ کا درد، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. مدت علاج تا حصول شفا، روزانہ کم از کم 1 بار یہ عمل آپ کرنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل معدے کی تکلیف سے آپ کو شفا حاصل ہوگی. ایک اور عرض آپ کو کرتا چلوں، آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے فیضان سنت کا یہ حصہ بھی ہے، پیٹ کا کفل مدینہ اور آداب طعام، یہ بھی حاصل فرما لیجئے، ان کا ہی مطالعہ فرما لیجئے. چیدہ 1-2 مدنی پھول عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں میں. چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اچھی طرح چبا کر اس کو کھا لیجئے، اور اتنا اس کو چبا لیجئے کہ اس کو اتارنے میں، حلق سے اتارنے میں از خود وہ نیچے اتر جائے. دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یا واجدو، ہر لقمے پر جو پڑھ لیا کرے، وہ کھانا، وہ غذا اس کے پیٹ میں جا کر
نور بن جاتی ہے اور بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کے فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ضیاء کوٹ سے محمد محسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں۔ حضور ہم نے استخارہ کروانا تھا کہ ہم ایک مکان میں چاچو تایا یعنی یہ فیملیاں رہتے ہیں، تو ہمارا اسی مکان کو دوبارہ بنوانے کا ارادہ ہے۔ اب یہ مکان ہم سوچ رہے ہیں کہ باہر کسی جگہ پہ نئی جگہ لے کے وہاں بنا لیں، تو یہاں بنوانا بہتر ہے یا باہر نیا مکان خریدنا بہتر ہے؟ محسن بھائی، تھوڑا آپ کا جو یہ استخارے کا جو معاملہ ہے یہ تھوڑا وضاحت طلب ہے، تو اس کے لیے آپ ہمارے دعوت اسلامی کے جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے اس کا نمبر 02134858 اس پر آپ رابطہ فرما لیجئے۔ اب چونکہ یہ اوقات ہوتے ہیں، یہ مطلب اس وقت جو ہوتا ہے تو کالز کا ایک بہت زیادہ یعنی کہ اس پر ایک فلو ہوتا ہے، کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو تھوڑے پیک آور ہیں یہ، تو ایک آپ کام اور بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی اتنا ایمرجنسی کا آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو آپ رات لیٹ نائٹ 12 بجے کے بعد پاکستانی اوقات کے مطابق 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد آپ انشاءاللہ عز و جل کال کر لیں گے تو بآسانی آپ کی کال بھی لگ جائے گی، اور جو مزید سوالات آپ سے مبلغ دعوت اسلامی پوچھیں گے آپ ان کے جوابات دے کر اس کا استخارہ کروا سکتے ہیں۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد علی اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یادداشت ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سی آیات مبارکہ ہے؟ حافظہ تیز کرنے کا وظیفہ محمد علی بھائی ابھی آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ بھی لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ مزید کال چلائیے۔ میں بلال سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بھائی چھوٹا ہے، اس کا نام محمد فاروق ہے، تو والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے، وہ بیمار رہتا ہے، وہ جس کا استخارہ کر کے مریض بتا دیں۔ محمد فاروق نام بتائیں۔ جی جی ٹھیک ہے، ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں کاروبار سے محروم ہوں اور میرا نام میاں علی ریحان ہے، میری والدہ کا نام چندہ پرویز، اور روحانی علاج مجھے بتائیے، استخارہ کیجیے۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام حافظ محمد اتاری قادری ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال سے میرے چہرے پر دانے اور نشانات وغیرہ کے کچھ معاملات ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، اور استخارہ کر کے بھی بتا دیجیے کہ یہ نظر وغیرہ کے کوئی معاملات تو نہیں ہے، دعا بھی فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے عبد المعید بھائی، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر دانے وغیرہ کے جو معاملات ہیں، نشانات ہیں، اس کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ باقی جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں، سب سے پہلے اسلامی بھائی محمد علی بھائی یہ فرما رہے ہیں حافظہ تیز کرنے کا روحانی علاج انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو آپ کے حافظ و قوت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے آپ یہ کتاب حافظہ کیسے مضبوط ہو، یہ کتاب جو ہے آپ اس کو بھی لے لیجیے اور اس کا مطالعہ بھی فرمائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو حافظے کے حوالے سے بہت ساری معلومات ہوں گی کہ کس طریقے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور کن کن عوامل کی ضرورت ہے حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے، اور کن وجوہات کی بنا پر حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب حافظہ کیسے مضبوط ہو یہ آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل فرما لیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت پیارا رسالہ بیمار عابد میں موجود یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ اس کے اندر سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ 5 نمازوں کی ضرورت ہے، یعنی 5 نمازیں جو ہیں وہ آپ کو پابندی کرنی ہے، اور مومن کا مسلمان کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا۔
تو نماز کی پابندی کے ساتھ اس روحانی علاج پہ عمل کیجیے. اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا قویو یا قویو یا قویو 11 بار 5 نمازوں کے بعد سر پر داہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا, حافظے کی کمزوری دور ہو جائے گی, اللہ نے چاہا تو حافظہ آپ کا اور قوی ہو جائے گا. تو یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقہ امیر سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 41 پر موجود ہے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں کہ یہ رسالہ آپ تک پہنچ جائے یا آپ اسے حاصل کر لیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے آپ اس کو ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ حافظے کی قوت کے لیے, حافظہ مضبوط ہو جائے اس کے لیے دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے جہاں جہاں بستے لگتے ہیں, آپ کے علاقے میں جو بستہ لگتا ہو اس بستے سے رابطہ کیجیے, وہاں سے آگے کارڈ کا عمل کروا لیجیے حافظے کے لیے, اور وہاں سے تعویذات بھی حاصل کر لیجیے. وہ تعویذات آپ پہنیے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا. ہمارے وہ اسلامی بھائی, وہ ناظرین جنہوں نے استخارہ کروایا, ان کے استخارے کیے جا چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں آپ کے استخارے کے جوابات کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے فاروق کا استخارہ کیا گیا, ان پہ نظر بد کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے. روحانی علاج ان کے لیے جو عرض کر رہا ہوں اس کو بغور سماعت فرما لیجیے. ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر ان کے سیدھے گال پر دم کیجیے, دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کیجیے, اور تیسری مرتبہ پڑھ کر پیشانی پر دم کیجیے. انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی. اچھا, اس میں شروع میں 3 بار درود شریف, ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور پھر ہر مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے قبل پوری بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. تو یہ عمل کیجیے, اللہ بہتر کرے گا. بیمار عابد میں ہی یہ روحانی علاج موجود ہے. اچھا, میاں محمد ریحان بھائی کے ساتھ کاروباری حوالے سے کسی قسم کی کوئی بندش, کوئی عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا. کاروبار ان کا چل پڑے, ان کی روزی میں برکت ہو جائے, اس کے لیے روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں, اس کو بغور سماعت فرما لیجیے. وہ یہ کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھے, اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی حلال مال کے ساتھ اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والے دل کے ساتھ مال عطا فرمائے. اور بہت سے ہوتے ہیں کہ امیر تو بنتے ہیں لیکن مالدار جن ذرائع سے بنتے ہیں وہ ذرائع جو ہے بالکل قرآن و حدیث اور شریعت کے خلاف ہوتے ہیں, اور مالدار بن بھی گئے تو بعض اوقات اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے اس کا مطلب کے اندر جذبہ نہیں ہوتا, اس کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ اگر امیر و کبیر بنائے تو عافیت کے ساتھ اور رزق حلال کے ساتھ اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ ساتھ میں توفیق بھی عطا فرمائے. تو یہ روحانی علاج پیش کیا گیا. پھر اس کے بعد حافظ عبد المعید بھائی, آپ کا بھی استخارہ ہوا, کسی قسم کے عملیات, جادو, بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا, قدرتی معاملات کا اشارہ آ رہا ہے, اور یہ چہرے کے دانے وغیرہ اور نشانات وغیرہ ہیں یہ دور ہو جائیں, اس کے لیے روحانی علاج جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنسورہ اس کے صفحہ نمبر 252 سے عرض کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ یا رقیبو, جو کوئی پھوڑوں, پھنسیوں, دانوں وغیرہ پر 3 بار پڑھ کر پھونک دے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا حاصل ہوگی. آپ تو ظاہر چہرہ آپ کا اور پھر منہ بھی آپ کا,
तो आप तो फूंक मारने से रहे, कोई और जिसके मखारिज और कवायद दुरुस्त हों और या रकीबू को या रकीबू ना पढ़े, कौफ ही पढ़े इसको, तो या रकीबू इस पर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा पढ़कर ये दम करता रहे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके दाने, आपके चेहरे के निशानात ये दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जिन जिन इस्लामी भाइयों का इस्तिखारा हुआ, ये याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह ताला ही जानता है। आइए बढ़ते हैं आपकी फ़ोन कॉल्स की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं, क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मोहम्मद अलीम बात कर रहा हूँ मस्कत से। मेरी वाइफ का नाम है सुगरा बीबी, उसकी वालदा का नाम है बल्कीस बीबी। मैंने इस्तिखारा करवाना है और ये मालूम करना है कि ये कोई मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम है मेरे घर में। मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती है। मैंने बहुत डॉक्टर के पास दवाई ली है, इलाज कराया, लेकिन कुछ फर्क नहीं है। आप इस्तिखारा करके बता दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मरीज़ा को शिफाए कामिला अजिला सेहत नाफ़िया अता फरमाए। हनीफ भाई हौसला रखें, हिम्मत ना हारें। इसके अलावा अभी इस्तिखारा करके इनका रूहानी इलाज भी हम अर्ज करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरी वालदा का नाम शमीम अख्तर है, उनकी वालदा का नाम गुलाम फातिमा, और वो अक्सर बीमार रहती हैं, इस्तिखारा करवाना था। अल्लाह तबारक व तआला इनको भी रूबत से हद फरमाए, इनका भी इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम अमीर मोहम्मद है सर। मैं काफी दिनों से बहुत परेशान हूँ। मेरी खाला का नाम यास्मीन है और मैं इस्तिखारा कराना चाहता हूँ अपना, क्या सिलसिलात हैं, क्या मसला है जो मैं इतना परेशान बैठा हूँ। जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे काम छूट जाता है, कोई हल हो तो जी मुझे बताइए। हनीफ मोहम्मद भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपके रोज़गार के हवाले से जो आजमाइशें, जो परेशानियाँ, अल्लाह इन्हें दूर फरमाए। आपको हलाल और तय्यब रोज़गार बक़द्र किफ़ायत अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसका इस्तिखारा करके आपको रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा इस्तिखारा करो, मुझे काम भी नहीं मिल रहा, खाली परेशानी में है। बाद में मेरा नाम है गौसमुद्दीन और मेरी माँ का नाम है मदरवी। जी गौस भाई, इस्तिखारा करके आपका भी आपको जवाब देते हैं, रूहानी इलाज भी पेश करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। करीम बीबी, मसला ये है कि मेरे पास ना अपना एक जाती प्लाट था, तो वो मुझसे सेल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अभी तक कोई जगह का इंतजाम नहीं हो रहा, क्या मसला है, इस बारे में पूछना था। नदीम हुसैन भाई, अच्छा जी, मकान का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, फ्लैट था वो सेल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आपको सर छुपाने के लिए जगह अता फरमाए, ज़ाती मकान अता फरमाए। नदीम हुसैन भाई, इस्तिखारा करके रूहानी इलाज आपको पेश करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मैं मंगला से उस्मान अली अर्ज कर रहा हूँ। मेरी वालदा का नाम नरगिस बीबी और उनकी अम्मी का नाम नवर जान है। मेरी वालदा अक्सर बीमार रहती हैं, इसके लिए इस्तिखारा करके बता दें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालदा को शिफाए कामिला अजिला सेहत नाफ़िया अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करते हैं, रूहानी इलाज भी पेश करते हैं। बाकी जिन जिन इस्लामी भाइयों ने हमसे रूहानी इलाज मांगे, आपको रूहानी इलाज पेश किए जा रहे हैं। इस दौरान जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया, आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं। दुरूद पाक भी पढ़ते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ है कि आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां दूर फरमाए। अक्सर इस्लामी भाइयों ने बीमारी के हवाले से, परेशानियों के हवाले से अपनी तकालीफ का बयान किया कॉल के ज़रिए। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला मेंढक सुवार बिच्छू, बहुत ही प्यारा रिसाला, बहुत ही ज़बरदस्त रिसाला है। इस रिसाले का मुताला भी कीजिए। इंशाअल्लाह ज़वजल इस रिसाले में आपको मा मुसीबत की फजीलत 32 रूहानी इलाज इसमें मौजूद हैं, मुताला करने को मिलेंगे इंशाअल्लाह ज़वजल। इसी रिसाले के सफ़हा नंबर 27 पर एक रूहानी इलाज मौजूद है।
اس کو آپ سماعت بھی فرما لیجیے، ہو سکے تو اس کو تحریر بھی کر لیجیے۔ جسمانی نفسیاتی مختلف بیماریوں، ٹینشن، ڈپریشن، اثرات، جادو، نظر بد اور بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل ہے۔ تمام عمل گھر والے اگر یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل گھریلو ناچاکیوں اور پریشانیوں سے نجات ملے، گھر امن کا گہوارہ بنے۔ سماعت فرمائی گی فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 صورتیں اس طرح پڑھیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے۔ ہر سورت کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ مدت علاج تا حصول شفا ہے۔ کبھی کبھی یہ صورتیں ترک کر کے کوئی اور صورت پڑھ لیجیے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 548 پر مسئلہ نمبر 30 پر ہے۔ صورتوں کا معین یعنی فکس کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے مکروہ تنزیہی ہے، مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت ہمیشگی نہ کرے کہ کوئی واجب ناگمان کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تقریباً عیسائی بھائیوں کے جو استخارے تھے وہ گھر کے یا خود اپنی بیماریوں کے حوالے سے ہی تھے۔ حنیف بھائی، آپ کے بچوں کی والدہ کا استخارہ ہوا، ان کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آیا، کسی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا۔ عجیب الاثر وظیفہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ آپ کے بچوں کی والدہ کو چاہیے اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد شمیم اختر کا استخارہ ہوا، ان کے بھی بیماری کے معاملات تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ عجیب الاثر وظیفہ مبلغ دعوت اسلامی نے پیش کیا۔ مینڈک سوار بچو کا صفحہ نمبر 27 یہ آخری وظیفہ ہے، شاید پورے رسالے کا یہ آخری وظیفہ ہے اور عجیب الاثر وظیفہ ہے، تو اس کو آپ کی زوجہ اس کے مطابق عمل کریں۔ اس کے بعد حنیف محمد بھائی استخارہ ہوا، آپ کے ساتھ آزمائشوں کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ مشکلات، جملہ پریشانیاں آپ کی دور فرمائے۔ روحانی علاج اس کا آپ کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، اللہ آپ کے مسائل حل فرمائے گا۔ وہ یہ کہ سورہ یاسین، اس کے بڑے فضائل اور بڑی برکتیں اس کے بارے میں آتا ہے۔ جو دن میں پڑھے اس کا دن اچھا گزرے اور جو رات پڑھے اس کی رات اچھی گزرے۔ اس کی فضائل اور برکات کی پوری فہرست ہے۔ مطلب جس کا روزگار نہ وہ نہ پڑھے تو اس کو روزی حاصل ہو جائے، جس کی شادی میں رکاوٹ ہو وہ یہ پڑھے تو وہ اس کی شادی ہو جائے، اولاد نہ ہوتی ہو تو پڑھے صاحب اولاد ہو جائے۔ اس طرح پوری ایک فہرست ہے اس کے فضائل، اس کے برکات کی۔ تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ دن میں پڑھیں گے تو دن اچھا گزرے، رات میں پڑھیں تو رات اچھی گزرے۔ دن کے ابتدائی حصے میں پڑھ لیں کیا ہی اچھا ہو، اور رات شروع ہونے کے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی مشکلات آسان ہوں گی۔ ندیم حسین بھائی، آپ کے ساتھ قدرتی آزمائشوں کا اشارہ ہے، قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو سن لیجئے آپ۔ وہ یہ کہ روزانہ کسی بھی وقت یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کے اپنے جائز حاجات کے لیے، جائز مرادوں کے لیے، بالخصوص آپ کو ذاتی مکان مل جائے، گھر حاصل ہو جائے، اس کے لیے دعا کیجئے تا حصول مرادی عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نرگس بی بی کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی میں بصورت عجیب الاثر وظیفہ مینڈک سوار بچھو کا آخری وظیفہ یہی ہے۔ اس کے مطابق آپ کی والدہ بھی عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ
اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں بے حساب بخش دے. یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ. اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ. اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ. یا رب العالمین جن جن پریشان حالوں نے، بیماروں نے، دکھیاروں نے ہمیں کاز کی، اور یا اللہ عز و جل جو کاز کرتے رہے مگر کاز نہ مل سکی، اور جو مدنی چینل کی اسکرین کے آگے یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، دکھ درد کا شکار ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد دور فرما. یا اللہ عز و جل تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد، پریشانیاں، بیماریاں، گھریلو ناچاکیاں، مقدمہ باغیاں دور فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا